اس ایپیسوڈ کو میں نے شروع سے آخر تک ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، ان میں کہے گئے اہم باتوں کو الگ کیا، بورنگ اور ریپیٹ ہونے والے حصوں کو ختم کیا اور پھر ان آئیڈیاز کو دوسری سورسز سے بھی ویریفائی کیا۔ میں نے صرف اس ایپیسوڈ کو دیکھا ہی نہیں بلکہ اس میں کہے گئے آئیڈیاز اور کنسپٹس کو سمجھنے کے لیے مزید ریسرچ بھی کی۔ اس ایپیسوڈ میں 4 پاورفل سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں۔ یہ آئیڈیاز صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ کو چیلنج کرنے والی کانسیپٹس ہیں۔ اگر آپ انہیں دھیان سے سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مڈل کلاس والی سوچ ختم کر دے گی۔ یہ 4 سیکرٹس آئیڈیا صرف موٹیویٹ نہیں کرتی بلکہ آپ کے سوچنے کا نظریہ ہی بدل دے گا، جہاں آپ ایکسکیوز سے نکل کر اپورچونٹیز کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو چلیے ان 4 سیکرٹس کو آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا ہے ڈونٹ میک ایکسکیوز میک اوے۔ کامیاب لوگ ایکسکیوز نہیں بناتے، وہ رستے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیپال، پاکستان یا کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہوئے $بلین کا بزنس کھڑا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ اس بات کی سب سے بڑی مثال خود اس پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں۔ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اس وقت نیپال آج جیسا نہیں تھا، نہ وہاں مضبوط ڈیموکریسی تھی، نہ زیادہ ریسورسز تھی اور نہ اتنی اپورچونٹیز موجود تھی، اور نہ ہی آج کی طرح انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹولز ڈسکور ہوئی تھی۔ لیکن ان تمام مشکل حالات کے باوجود انہوں نے بہانے نہیں بنائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ملک میں اپورچونٹیز کم ہے یا میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، بلکہ جو بھی تھا ان سے سٹارٹ کیا۔ آخرکار نیپال کا پہلا بلینئر بن گیا۔ So the only billionaire from Nepal, first and the only billionaire from Nepal. تاریخ گواہ ہے دوستوں کہ کامیاب لوگ پرفیکٹ جگہ کا انتظار نہیں کرتے۔ مارک زکربرگ کو دیکھو، انہوں نے فیس بک کی سٹارٹ اپنے ہاسٹل روم سے کی تھی۔ اس وقت نہ بڑی کمپنی تھی اور نہ ہی کوئی پراپر آفس سیٹ اپ، لیکن اس چھوٹی سی سٹارٹ نے فیس بک کو دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا کمپنیز میں شامل کر دیا۔ اب ایک اور پاورفل ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اسٹیو جاب نے اپنے دوست کے ساتھ ایپل کی سٹارٹ ایک گیراج سے کی تھی۔ نہ ریسورسز تھی، نہ پرفیکٹ انوائرمنٹ، صرف ایک ویژن تھا۔ آج ایپل دنیا کا سب سے ویلیویبل کمپنیز میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے جیک ما کو کئی مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا۔ اب ذرا اپنی حالت پر بھی نظر ڈالو۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، آن لائن لرننگ ہے، دنیا بھر کی نالج تک رسائی حاصل ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اپورچونٹیز موجود ہیں۔ اگر ایک شخص اس دور میں، ان حالت میں اور اتنی کم فیسلٹیز میں کے باوجود بلینئر بن سکتا ہے تو پھر ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں کیوں نہیں بدل سکتے؟ ایک فیمس کوٹ ہے، ایکسکیوز میک ٹوڈے ایزی بٹ ٹمارو ہارڈ، ڈسپلن میکس ٹوڈے ہارڈ بٹ ٹمارو ایزی۔ دیکھو اس کوٹ کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی گول کی طرف بڑھتے ہیں، ایکسکیوز کی لسٹ بنانے کے بجائے سولوشن کی لسٹ بنانا شروع کر دیں۔ اب بڑھتے ہیں سیکنڈ سیکرٹ کی طرف، وہ ہے بگ اینڈ تھنک بگ۔ اگر تم بزنس اور انٹرپرینورشپ کو گہرائی سے سمجھو تو ایک چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے، سکسیسفل لوگ کسی اور کی آئیڈیا کو کاپی پیسٹ نہیں کرتے، وہ کسی بھی ایگزسٹنگ کمپنی کو دیکھ کر اس کو جیسے کہ تیسا ریپیٹ نہیں کرتے۔ جیسے ایپل، سیمسنگ، مائکروسافٹ یا کسی بھی بڑی کمپنی کو ہی دیکھ لو، ان سب نے اپنے الگ راستے بنائے ہیں۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نو کاپی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم کسی سے سیکھو ہی نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بلائنڈلی کسی کو کاپی نہ کرو۔ اسمارٹ انٹرپرینورز پہلے مارکیٹ کو آبزرو کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس چیز کی پرابلم کو فیس کر رہا ہے، ایگزسٹنگ پروڈکٹس میں کیا کمی ہے، لوگوں کی کیا ریئل نیڈ ہے، پھر وہ اسی آئیڈیا کو اٹھا کر اس میں امپرومنٹس لاتے ہیں۔ دیکھو وہ کسی چیز کو ڈپلیکیٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کے بیسس پر بہت سارے ریئل ورلڈ ایگزامپلز بھی ہیں۔ جیسے آئی فون اور سیمسنگ کو ہی دیکھ لو۔ آئی فون نے اسمارٹ فون کو سمپل، فاسٹ اور پریمیم بنایا، لوگوں کو یوز کرنا آسان لگا اور اس نے موبائل انڈسٹری کو بدل دیا۔ سیمسنگ نے آئی فون کو جیسے کہ تیسا کاپی نہیں کیا، اس نے اپنی طرف سے نئے فیچرز ایڈ کیے، جیسے الگ اسکرین سائزز، فولڈیبل فونز اور زیادہ کسٹمائزیشن۔ مطلب کہ سیمسنگ کمپنی نے صرف کاپی نہیں کیا بلکہ اپنا ورژن بنا کر مارکیٹ میں لانچ کیا۔ اس طرح سے واٹس ایپ کو ہی دیکھو، واٹس ایپ کے آنے سے پہلے لوگوں کو میسیجز بھیجنے کے لیے SMS یوز کرنے پڑتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہر SMS پر
पैसे लगते थे। अगर ज़्यादा बात करनी हो तो बिल भी ज़्यादा आ जाता था। फोटोज़ और वीडियोज़ भेजने हो तो और भी महंगा होता था, इसलिए लोग सोच समझकर मैसेज भेजते थे और कई दफ़ा सिर्फ चंद अल्फाज में बात ख़त्म कर देते थे। इसके बाद व्हाट्सएप आया। इसने मैसेजिंग का आइडिया तो वही रखा, लेकिन उसको ज़्यादा आसान और फास्ट और प्रीमियम बनाया। लोग टेक्स्ट के साथ फोटोज़, वीडियोज़ और वॉइस मैसेजेस भी इजीली सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने किसी को कॉपी नहीं किया, बल्कि पुराने मैसेजिंग सिस्टम को पहले से ज़्यादा बेहतर बना दिया। दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल बिजनेस ने कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं ढूंढा। इन्होंने एग्जिस्टिंग चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया, उनकी कमियां समझी और फिर उनको बेहतर बना दिया। इसीलिए बिजनेस में सिर्फ कॉपी करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। असल गेम यह है कि तुम किसी आइडिया को लो और इसमें ऐसी इम्प्रूवमेंट्स करो कि लोगों का मुंह से एक बात निकले कि वाह, ये तो पहले से ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद फिर गिस्ट ने अपनी स्टोरी शेयर की और जैक मा की जर्नी को हाईलाइट किया कि कैसे एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन और शार्प इंसाइट ने एक छोटे आइडिया को $1 बिलियन एम्पायर में बदल दिया। जब जैक मा छोटा था, उनकी मदर टूरिस्ट को एक होटल में सितार बजाती थी। इसी वजह से जैक मा को मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता। एक दिन कुछ अमेरिकन टूरिस्ट के साथ जैक मा की दोस्ती हो गई। बाद में उन्होंने जैक मा को अमेरिका आने के लिए इनवाइट किया। जब एक अमेरिकन ने जैक मा से बात करते दौरान कहा कि यह अमेज़न प्लेटफॉर्म है जहां लोग ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं और डायरेक्टली अपने घर तक मंगवा लेते हैं, फिर जैक मा से वो अमेरिकन पूछता है कि क्या चाइना में भी अमेज़न जैसा कोई स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन बाइंग प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग चीज़ें मंगवाते हैं। जैक मा ने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक गैप नज़र आया। चाइना की मार्केट ऑनलाइन ई कॉमर्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी उस वक्त। यहीं से जैक मा का माइंड में एक आइडिया आया। जैक मा ने सोचा कि अगर अमेरिका में अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स सक्सेसफुल हो सकते हैं तो चाइना में भी एक बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन सकता है। इसी ऑब्जर्वेशन और इंसाइट को यूज़ करते हुए उन्होंने वापस चाइना जाकर अली बाबा की फाउंडेशन रखी, लेकिन सिर्फ कॉपी नहीं की बल्कि अपनी मार्केट के हिसाब से एक नया सिस्टम बिल्ड किया। जैक मा की तरह इस एपिसोड में इस गेस्ट का भी मानना था कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्जर्वेशन से मिलती है। इसी बात को समझने के लिए उन्होंने अपनी स्टोरी इस एपिसोड में शेयर की कि कैसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ने वाई नूडल्स को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। मेरे बचपन का दोस्त वाई रेडी टू ईट नूडल्स। गेस्ट ने अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की। देखता था कि हर दिन हर फ्लाइट से मैं जब बैंकॉक से काठमांडू उतरता था तो वो बैगेज बेल्ट पर हर बैग के पीछे एक नूडल का कार्टून होता था। हर बैग के पीछे एक सेम चीज ये आ रहा है बार बार। तो फिर वो जब अक्सर बैंकॉक से नेपाल ट्रेवल करते थे, एक चीज़ उन्होंने बार बार नोटिस की। जितने भी नेपाल के लोग थे बाहर से नेपाल वापस आते थे तो उसके पास नूडल का पैकेट ज़रूर होता था। शुरू में ये एक आम सी बात लगती थी, लेकिन उन्होंने इस पर गहराई से गौर किया। उन्होंने समझा कि नेपाल में नूडल्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोकल लेवल पर इस डिमांड को पूरा करने वाली कोई बड़ी कंपनी मौजूद ही नहीं है। यहाँ उन्होंने वो चीज़ देखी जो अक्सर लोग नहीं देख पाते। जहां दूसरे लोग सिर्फ नूडल्स की पैकेट्स देख रहे थे, वहां उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख ली। उन्होंने सोचा कि अगर लोग हर बार बाहर से नूडल्स ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड पहले से ज़्यादा मौजूद है, बस ज़रूरत सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने की है। इसी ऑब्जर्वेशन ने वाई नूडल्स की बुनियाद रखी। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे एक बड़ी इंडस्ट्री में बदल गई दोस्तों। आज वाई नूडल्स हर साल $200 मिलियन कमाती है और लगभग साल में 3 बिलियन पैकेट सेल करती है। अभी देखिए 27 प्लांट में वर्ल्ड वाइड हम 3 बिलियन, वो एक जमाना था जबकि the Thais did not believe we could produce 30,000 packets a day. And today we produce 3 billion packets out of 27 plants in 6 countries, including India. ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है दोस्तों कि बहुत दफ़ा बड़े बिजनेस आइडियाज़ किसी ऑफिस या मीटिंग रूम में नहीं मिलते, वो हमारे आसपास ही होती है। फ़र्क बस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं जबकि कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड सीक्रेट की तरफ, वो है नेवर गिव अप।
بہت سے لوگ کسی کام کو بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں لیکن جب مشکلات آتی ہے ریزلٹس دیر سے ملتی ہے اور اکثر لوگ ان پہ ہنسنے لگتے ہیں تو زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اس ایپیسوڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ کسی بڑے گول کے پیچھے لگتے ہیں محنت کرتے ہیں تو مشکلات آنا نارمل ہے۔ ہر بزنس ہر کریئر اور ہر سکسیسفل سٹوری کے پیچھے سٹرگل ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ پرابلمز آئے گی یا نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پرابلمز آئے گی تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ہر پرابلم کے اندر ایک پوسیبلٹی چھپے ہوئی ہے۔ کامیاب لوگ پرابلم کو دیکھ کر رکتے نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک زبردست سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ KFC کا فاؤنڈر کولونل سینڈرز کی ایج 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کے پاس کوئی بڑی کمپنی نہیں تھی، کوئی ایمپائر نہیں تھا، ان کے پاس صرف فرائڈ چکن کی ریسیپی تھی۔ وہ اپنی ریسیپی لے کر ریسٹورنٹس کے پاس جاتے اور کہتے میری ریسیپی یوز کرو، پروفٹ کی کچھ حصہ مجھے دے دینا، لیکن لوگوں نے منع کر دیا۔ ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، سینکڑوں بار۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دفعہ ریجیکشن ملے۔ سوچو اگر وہ 50 ریجیکشن پر گیو اپ کر دیتا یا 100 ریجیکشن پر یا 500 ریجیکشن پر تو آج KFC کا نام شاید دنیا میں نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے ہر نو کو فائنل جواب نہیں سمجھا، وہ اگلے ریسٹورنٹ پر چلا گیا۔ آخر کار ایک ریسٹورنٹ اونر مان گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور دھیرے دھیرے KFC دنیا کا گلوبل برانڈ بن گیا۔ بہت دفعہ کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق ٹیلنٹ کا نہیں ہوتا، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک شخص 10 ریجیکشنز کے بعد بھی رک جاتے ہیں اور دوسرے 1000 ریجیکشن کے بعد بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نیور گیو اپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود آپ اپنے راستے نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو سچ میں اپنا گول بنا دیا ہے تو مشکلات آنے پر اسے چھوڑنا نہیں۔ اب بڑھتے ہیں لاسٹ سیکرٹ کی طرف، وہ ہے ڈسپلن اینڈ ٹائم مینجمنٹ۔ اس ایپیسوڈ میں گس نے کہا کہ ہر انسان کے پاس دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتی ہیں، نہ کسی بلینئر کے پاس 25 گھنٹے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سکسیسفل انٹرپرینور کے پاس 30 گھنٹے ہوتی ہے۔ سب کو ایک ہی اماؤنٹ کا وقت ملتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے وقت کو کنٹرول کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر ہم بہت سے چیزیں ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہم بزنس مین بھی بننا چاہتے ہیں، بکس بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جم بھی جانا چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اسی لیے سکسیسفل لوگ ہر کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ سب سے امپورٹنٹ کام کو پہلے کرتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص جم جانا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے پاس بھی صرف 24 گھنٹے ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے، جم بھی، ڈائٹ بھی، ریسٹ بھی اور ساتھ میں اپنی ڈیلی لائف کے کام بھی۔ اگر وہ بنا پلان کے ہر چیز رینڈملی کرے گا تو نہ پراپر ورک آؤٹ ہوگا، نہ ریکوری صحیح ہوگی اور نہ ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ لیکن اگر وہ ڈسپلن فالو کرے، ایک فکس ٹائم پر ورک آؤٹ، صحیح ڈائٹ پلان اور پراپر ریسٹ لے تو اس کی باڈی کا پرفارمنس دونوں امپروو ہوتی ہے۔ یہاں ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جم جانا ہے بلکہ ہر چیز کو ٹائم اور پریورٹی کے حساب سے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ٹائم کو کنٹرول کر لیتے ہو تو ریزلٹس آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ڈسپلن کا مطلب صرف محنت کرنا نہیں ہے، ڈسپلن کا مطلب ہے ہر دن اپنے گولز کے مطابق فیصلے کرنا۔ ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہر صبح یا رات کو ان کاموں کی لسٹ لکھ لو جو اگلے 24 گھنٹے میں تمہیں کرنے ہیں، پھر ان میں سب سے امپورٹنٹ کام کو پہلے کمپلیٹ کرو۔ یہاں پر مجھے ایک فیمس کوٹ یاد آ گیا کہ where your time goes your future grows، مطلب آپ اپنا وقت جس چیز پر لگاتے ہو آپ کا مستقبل بھی اسی طرح بنتا ہے۔ کامیابی صرف ہارڈ ورک سے نہیں آتی، کامیابی اس وقت آتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا وقت کس چیز پر لگنا چاہیے اور کس چیز پر نہیں۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ سے ہمیں 4 پاورفل لیسن
सीखने को मिले। पहला, एक्सक्यूज बनाना छोड़ो और सोल्यूशन ढूंढना शुरू करो। दूसरा, सिर्फ कॉपी मत करो, ऑब्जर्व करो और चीज़ों को बेहतर बनाओ। तीसरा, मुश्किलात और रिजेक्शंस को अपनी मंजिल के दरमियान दीवार मत बनाओ। और चौथा, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। याद रखो, कामयाबी अक्सर उन लोगों को मिलती है जो अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं, जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं। अगर आपको इस तरह की पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशंस पसंद है, जहां हम सिर्फ बातों को रिपीट नहीं करते बल्कि उसके पीछे छुपे आइडियाज़, लेसन और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आने वाले एपिसोड्स में भी इसी तरह के पावरफुल इनसाइट्स और वैल्यूएबल लेसन्स आप तक लाता रहूँगा। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पॉडकास्ट और नए आइडियाज़ के साथ।